الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ جامع مسجد لکھی پور، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج جمعے کے دن اپنے اس بابرکت گھر میں ایک ساتھ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی. کچھ باتیں جو آج کے اس دن میں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سننے کا ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے. اسی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. جمعہ کا خطبہ بہت مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر سے خطبے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر جو خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا، وہ وعظ و نصیحت اور تذکیر پر ڈپینڈ کرتا تھا. اس میں نصیحتیں زیادہ ہوا کرتی تھیں اور آخرت کا خوف زیادہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ انسانوں کو، بندوں کو آخرت سے جتنا جوڑا جائے گا دنیا کی اہمیت اتنی ہی کم ہوتی جائے گی اس کی نظر میں. جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ جیسے سمندر کے اندر کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے اور اس کے بعد اس انگلی کو باہر نکالے تو سمندر کے پانی کے مقابلے میں آپ کی انگلی میں جو پانی کا قطرہ لگا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کہ آخرت کی زندگی سمندر اور دنیا کی زندگی اس سمندر میں ڈوبی ہوئی انگلی کو نکالنے کے بعد جو پانی آپ کی انگلی میں لگا رہتا ہے بس وہی. اور انسان اتنی قلیل اور اتنی کم مقدار کی زندگی کے لیے کتنا سب کچھ کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں اس کا استعمال ہم خود نہیں کر پائیں گے. اس کو معلوم ہے کہ ہم نے جو کمائی حاصل کی ہے اور ہم نے جو مکان بنا کر تیار کیا ہے اس میں ہم زیادہ دن اب رہ بھی نہیں پائیں گے. اس کو معلوم ہے کہ ہماری بقیہ زندگی جو بزنس اور کاروبار میں لگ رہی ہے اس سے جو فائدہ ہم اٹھائیں گے ہم سے زیادہ اس کا فائدہ ہماری اولاد کو ملے گا. یہ جانتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے دنیاوی زندگی کے لیے. اور آخرت کی زندگی جو اتنی بڑی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی،
اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ ما قدمت یداہ، اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ قرآن احساس دلا رہا ہے۔ اور پھر اس نے دنیا میں آنے کے بعد، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس نے یوں چھوڑا بھی نہیں اب عمل کرتے رہو، نہیں، اس نے کہا ہے کہ تمہیں ہمارے بتائے ہوئے اور ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اصل میں عبادت کہتے کس کو ہے، ہم اس کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لو بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھ لو بہت بڑی عبادت ہے، حج کر لو بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو عصر کی نماز کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نفلی۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کوئی نفلی نماز پڑھیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ زوال کے وقت اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ کہاں ہے نماز پڑھنا عبادت؟ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتا تو کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہوتا۔ تو مطلب یہ نکل کے آیا ہے کہ نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر بتائی ہوئی چیز عبادت ہے۔ اگر ہم وہی کام رسول اللہ کے طریقے پر کر رہے ہیں تو عبادت ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کر رہے ہیں تو عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو جمعے کی 2 رکعت نماز ہے، ہم 4 رکعت پڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ ہی لوگ جوتا لے کے تیار ہو جائیں گے، صاحب ہمارے باپ دادا 2 پڑھتے آئے ہیں، آپ نے 4 کیسے پڑھا دی ہے؟ بھائی ہم نے تو اچھی چیز کی ہے، اچھا کام کیا ہے، لیکن چونکہ وہ طریقے رسول کے خلاف ہو گیا اس لیے وہ عبادت نہیں مانا جائے گا۔ کوئی بھی کام طریقے رسول پر کیا جائے تو عبادت ہے۔ اور یہی چیز جمعے کے دن 1 اذان ہے یا 2 اذان، یہی چیز جس مسجد کے اندر قبر ہو اس قبر میں نماز ہوگی یا نہیں، یہی چیز فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر امام کے ساتھ مقتدیوں کا دعا کرنا، ایسے ہی عید کی نماز کے بعد لوگوں کا مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا اور گلے ملنا اور ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا، یہ تمام چیزیں اگر طریقہ رسول پر ہے تو عبادت۔ اگر اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں فرض نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کبھی دعا مانگی ہو اور صحابہ کرام نے اس دعا پر کبھی آمین کہا ہو تو آپ بھی کریے، عبادت ہے یہ۔ لیکن اگر نہیں کیا ہے اور صحابہ نے بھی نہیں کیا ہے اور آپ اگر اس کو کر رہے ہیں اور مسجد کے امام پر زور ڈال کر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب آپ کو دعا کرانا پڑے گی، ہماری پرمپرا چلی آ رہی ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، تو آپ اس عالم پر، اس مولوی پر محمد رسول اللہ کے اسلام پر عمل کرنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے باپ اور دادا کے اسلام کو چلانے کا حکم دے رہے ہیں جو آپ نے اور آپ کے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے اور بنا لیا ہے۔ اور اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے، ابھی نماز پڑھی، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، بہت اچھی چیز ہے، لگ رہا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اچھا لگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا؟ اگر اس چیز کو اللہ کے نبی نے رائج کیا ہے اور بتایا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پوری زندگی میں
نبی اکرم کی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا آپ نے شروع کیا ہے اور آخری نماز جب آپ نے پڑھائی ہے، آپ کو پوری زندگی میں کوئی ایک نماز ایسی نہیں ملے گی اللہ کے رسول نے نماز کے بعد سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو اور صحابہ کرام نے آمین کہا ہو۔ ایک نماز ایسی نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی دیکھ ڈالیے، 23 سال تک آپ نبی رہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 63 سال تک 63 ایئرس تک آپ زندہ رہے، 23 سال آپ نبی رہے، لیکن 23 سال کے اندر نبی اکرم کی پوری زندگی میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی رہی۔ نبی اکرم کی پوری زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا تھا، ایک ساتھ طلاق طلاق طلاق، تو اللہ کے رسول نے اس کو ایک ہی مانا تھا، 3 نہیں مانا تھا۔ نبی کی پوری 23 سالہ زندگی اس سے بھری پڑی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان اور غیر رمضان میں محمد رسول اللہ کو، اپنے شوہر کو، کبھی بھی 11 رکعات سے زیادہ تہجد، تراویح، قیام اللیل 11 رکعات سے زیادہ نہیں، 8 رکعات تراویح اور 3 وتر اس سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 ہی رکعات پڑھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ لی جاتی ہے وہ تراویح کہلاتی ہے، اور یہی عام دنوں میں تہجد کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی 11 پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی آپ نے 11 ہی پڑھائی ہے، 8 تراویح اور 3 رکعت وتر۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول سے ان کی پوری زندگی میں 20 رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جو روایت ملتی ہے وہ کمزور ہی نہیں بلکہ حد درجہ ضعیف اور کمزور روایت ہے۔ تو اسلام وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں، بس غور کیجیے۔ ایک صحابی کو چھینک آئی، چھینک، اور چھینکنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے دعا تھی، کوئی غلط چیز نہیں تھی۔ چھینک آئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا پڑھا؟ کہا کہ چھینک آئی اس لیے میں نے کہہ دیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور نبی پر درود بھی بھیج دیا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر، محمد رسول اللہ پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نبی اکرم کے زمانے میں جب کسی کو چھینک آیا کرتی تھی تو وہ صرف الحمدللہ کہا کرتا تھا، بس وہ صرف الحمدللہ کہا کرتا تھا، الحمدللہ بس۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ تو نہ تو نبی اکرم نے کبھی کہا، اور نبی اکرم کے سامنے جو چھینکتا تھا کبھی اس نے بھی نہیں کہا، لہذا دعا اتنی ہی مانی جائے گی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا۔ دل میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، میں بھی یہ درود نبی پر بھیجوں، لیکن اگر یہ جائز ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ ضرور بتا کر جاتے، اللہ کے نبی ہمیں ضرور حکم دے کر جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے جب ہمیں ایسا نہیں بتایا تو ہم یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے چھپایا تھا، وہ ہمیں بتا کر نہیں گئے، اور ہم نے جو دعا پڑھی یہی جائز ہے، یعنی ہمارا اسلام نافذ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کمزور ہو جائے گا۔ لہذا یہ بدعت ہے آگے کے جملے پڑھنا، لہذا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم نہیں پڑھ سکتے، بس اتنا ہی پڑھیں گے الحمدللہ۔ ہاں اگر آپ کو چھینک آئی، آپ نے کہا الحمدللہ، ہم نے سن لیا آپ کو الحمدللہ کہتے ہوئے، تو ہمارے اوپر اب ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ تیسرا کوئی آدمی اور ہے تو وہ کہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، اور اگر تیسرا کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو چھینکنے والا ہی کہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اب پھر پہلا دوسرا آدمی جس نے آپ کے الحمدللہ سن کر یرحمک اللہ کہا تھا، اب وہ کہے یصلح لکم بالکم، اللہ
اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملے ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ عبادت وہ ہے جو نبی نے ہمیں بتائی ہے، وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے ہم اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں اور شریعت میں اس کا وجود نہیں ہے، شریعت میں اس کا وجود نہیں ہے۔ ہم اور آپ بہت دھڑلے کے ساتھ مسجد میں شور کرتے ہیں، اور ابھی نماز جمعہ ختم ہوگا تو دیکھ لیجئے گا ملاقات کے لیے اور پھر دنیاوی باتیں، اور یہ کیسے ہو خیریت، یہ وہ سیلفی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دو لوگ طائف سے آئے ہوئے تھے، طائف سے، اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ طائف سے اپنا مال لاتے تھے اور مدینہ میں بیچا کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور مدینہ سے سامان لے جایا کرتے تھے، طائف میں بیچا کرتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کلکتہ سے کوئی سامان لائے، اپنے کلیا چک میں اپنے علاقے میں بیچ رہے ہیں، اور یہاں سے کوئی چیز لے گئے وہاں نہیں ملتی ہے تو یہاں کا سامان وہاں آپ نے فروخت کر دیا، دونوں طرف سے آپ کما رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو طائف کے رہنے والے تھے مدینہ میں آ کر طائف کا سامان مدینہ میں بیچا کرتے تھے، اور مدینہ سے بہت سا سامان خرید کر طائف لے جایا کرتے تھے۔ تو وہ مدینہ میں سامان بیچنے کے بعد آئے اور وہ مسجد نبوی کے اندر پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دونوں لوگ اپنے حساب کتاب کرنے لگے۔ تم نے کتنا بیچا، ہم نے اتنا بیچا، کتنی پروفٹ ہوئی، کتنی آمدنی ہوئی، کتنی انکم ہوئی، یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے جب ان کو دیکھا کہ یہ دونوں لوگ آپس میں مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں تو آواز نہیں دی، ادھر آؤ کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر خود مسجد میں تھے اس لیے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا، سنو ادھر آؤ۔ اگر یہ کہیں گے تب بھی شور ہوگا مسجد میں، یہ بھی نہیں کہا۔ باہر نکلے اور زمین سے چھوٹی چھوٹی کنکر، مٹی کی جو کنکریاں ہوتی ہیں پتھر کی، وہ چھوٹی چھوٹی ایک دو پتھر کی کنکری اٹھائی اور مسجد میں داخل ہو کر ان کی طرف پھینکا، ایسے چھوٹی سی کنکری۔ اب ان کے پاس جب کنکری گری تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نے انگلی کے اشارے سے کہا باہر آؤ۔ جب وہ لوگ دونوں باہر آنے لگے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایسے، ارے جو کنکری میں نے پھینک کے ماری ہے وہ بھی لے کر آؤ، کیونکہ مسجد کے اندر کوئی کنکری نہیں ہونی چاہیے، اس کو باہر پھینک دیتے، اس کو بھی اٹھا کر لاؤ۔ وہ دونوں اٹھا کر لائے، اور جب مسجد کے باہر نکلے تو حضرت عمر فاروق نے اپنی کمر سے کوڑا نکالا اور کہا کھڑے ہو جاؤ، اور کوڑے کو ہوا میں گھمایا اور ان کے قریب مارنے کے لیے آئے تو ان سے پوچھا کہ تمہیں قانون نہیں معلوم، مسجد کا احترام نہیں معلوم، مسجد کا ادب کرنا نہیں جانتے ہو؟ میں نے آج سے پہلے تمہیں یہاں نہیں دیکھا، کہیں باہر سے آئے ہو کیا؟ اور ہوا میں کوڑا لہرا رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں باہر سے آئے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے۔ حضرت عمر فاروق نے اب کوڑا رکھ لیا، ان کو مارا نہیں، اور فرمایا کہ اگر تم پردیسی نہ ہوتے، اگر تم طائف کے مہمان نہ ہوتے، اگر تم اتنی دور سے نہ آئے ہوتے، اور میرے علاقے کا نیم و رسول اگر تمہیں معلوم ہوتا، اور باہر کے آنے والے نہ ہوتے، پردیسی نہ ہوتے، تو آج اس کوڑے سے میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا، آج اتنا مارتا کہ تمہاری کھال میں ادھیڑ دیتا، تمہاری چمڑی میں ادھیڑ دیتا۔ محمد رسول اللہ کی مسجد کا ادب جس طرح نبی کے زمانے میں کیا جاتا تھا، نبی اکرم کے انتقال کے بعد بھی وہی ادب قائم رہے گا، وہی احترام قائم رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اندازہ لگاؤ، آج ہم مسجدوں میں تو دنیا داری کی تمام باتیں مسجدوں میں کر لیتے ہیں، تمام معاملات، جبکہ مسجد کا ادب و احترام یہ ہے کہ اگر علاقے میں آپ کے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے، آپ کے
اس لیے ہے مسجد کے آپ اذان کے کلمات بلند کریں، اذان دیتے دیتے لائٹ چلی جائے اور مائک بند ہو جائے اور اذان بغیر مائک کے ہو اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اگر نماز کا وقت ہو جائے، اب لائٹ آ جائے تو آپ مائک کھول کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ لوگوں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اذان کا وقت ہو چکا ہے، اب جلدی آؤ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ آپ یہ اعلان کر کے بھی لوگوں کو مسجد میں نہیں بلا سکتے ہو۔ مسجد کے اندر آپ اپنے گاؤں کی یا اپنے گھر کی کوئی چیز اگر کھو جائے تو مسجد میں اس کا اعلان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کی بکری کھو گئی، آپ کا قربانی کا کوئی بکرا کھو گیا، آپ مسجد میں مائک کھول کر اعلان کر دیں یا کروا دیں اور امام صاحب اعلان کریں فلاں صاحب کا بکرا کھو گیا قربانی کا، اگر کسی صاحب کو ملے اس کا رنگ ایسا ایسا ہے، یہ بکرا ہمارے گھر تک پہنچا دے، پہنچانے والے کو مناسب انعام دیا جائے گا۔ میرے بھائیو آپ یہ بھی اعلان نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی گم شدہ کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد سے کرے تو اس کے جواب میں یہ کہو کہ اللہ کرے کہ تجھے تیری کھوئی ہوئی چیز نہ ملے، اللہ کرے کہ تجھے تیری کھوئی ہوئی چیز نہ ملے۔ اس کے جواب میں یہ اور کہیے، اگر کوئی مسجد میں اعلان کر دیتا ہے کہ میرا موبائل گم ہو گیا ہے، اگر کسی صاحب کو ملا ہو تو وہ موبائل دے دے، دینے والے کو مناسب انعام دیا جائے گا، اور آپ کے کانوں میں آواز جائے تو آپ یہ کہیے کہ اللہ کرے تیرا موبائل تجھے نہ ملے، اللہ کرے کہ تجھے تیرا بکرا نہ ملے۔ مسجدیں اس چیز کے لیے نہیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ اگر مسجدوں میں یہ سب کام ہونے لگے تو پھر مسجد عبادت کا گھر نہیں رہ جائے گا۔ عبادت وہ ہے جو نبی اکرم نے بتائی ہے۔ اب ہم سوچیں گاؤں میں مسجدوں سے کتنی چیزوں کا اعلان کرتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اب ہر دن سحری کا ٹائم پہ جگایا جائے گا، اٹھیے اتنی دیر رہ گئی ہے، اتنا منٹ ہو چکا ہے، اتنا منٹ باقی ہے، یہ ٹائم ابھی ہو گیا ہے، اتنا ٹائم باقی ہے، اور پھر مسجدوں میں نعتیں پڑھی جائیں گی، نظمیں پڑھی جائیں گی۔ لوگوں کو جگانے کا یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائیوں؟ ذرا غور کرو کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں سحری کی صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی، جو جائز ہے وہ آپ دیں گے نہیں۔ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کی ایک اذان ہوا کرتی تھی، اگر آپ کے یہاں ہوتی ہے تو فبہا، بہت اچھا، نہیں ہوتی ہے تو آپ کو بہت عجیب سا لگے گا کہ لو صاحب ایک اور اذان دلوانے لگے۔ لوگ ایسا نہ ہو کہ تہجد کی اذان کے وقت فجر کی اذان سمجھ کے سحری کھانا چھوڑ دیں کہ یہ تو اذان ہو گئی فجر کی۔ لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں سحری کی اذان ہوا کرتی تھی، تہجد کی اذان ہوا کرتی تھی۔ اور آج بھی اگر آپ سعودی عرب کی سرزمین پہ چلے جائیں اور کبھی بھی عمرہ کرنے کا موقع ملے تو رات میں وہاں ضرور عمرہ کیجیے گا، فجر سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ تہجد کی اذان آج بھی دی جاتی ہے وہاں پر۔ سعودی کی مسجد میں خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں اور مسجد حرم میں خانہ کعبہ میں، تو عبادتیں وہ ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں، عبادتیں وہ نہیں ہیں جو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ سوچا رات میں جاگنا کتنی اچھی عبادت ہے، لوگوں کو ہم جگا رہے ہیں فجر میں کتنی اچھی، ہم لوگوں کو سحری کے لیے اٹھا رہے ہیں کتنی اچھی عبادت ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کیسے اٹھو گے۔ آپ اس کو اٹھانے کے لیے آپ کسی کو متعین کرو گے؟ کوئی متعین نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے ہمارے آپ پر فرض ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب نماز کے لیے کوئی ہمیں گھر سے اٹھا کر مسجد تک لے جانے کے لیے کوئی آدمی متعین کرو گے اور آپ یہ کہو گے صاحب ظہر کا جب وقت ہو تو مجھے بتا دینا، اور اس کے لیے کوئی آدمی نوکری پہ رکھو گے کہ مجھے 5 وقت کی نماز کے بارے میں خبر دینا۔ ارے نماز آپ پر فرض ہے، اس پر بھی فرض ہے، اگرچہ وہ آپ کا نوکر ہے لیکن نماز اس پر بھی فرض ہے، بلکہ نماز کے وقت آپ کو اس کو اجازت دینا پڑے گی کہ بیٹا نماز پڑھ کے آؤ، جاؤ تم بھی نماز پڑھو، کیونکہ نماز تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ اگر وہ آپ کا ملازم ہے تو آپ کو یہ کٹوتی کرنا پڑے گی۔ نماز کوئی معمولی عبادت سمجھ رکھی ہے آپ نے، روزہ کوئی معمولی عبادت سمجھ رکھا ہے آپ نے۔ میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں
کیا گیا ہے، کسی بھی صورت میں اس کو ہٹایا نہیں گیا ہے، اس میں رخصت تو دے دی گئی ہے، سہولت تو دے دی گئی ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ نماز کے لیے وضو بنانا ضروری ہے، لیکن پانی کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے آپ کو بیماری اور بڑھ سکتی ہے، تو آپ پانی کا استعمال نہ کریں لیکن تیمم کر لیں۔ لیکن نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کروٹ سے پڑھنا ہے، اور کروٹیں بھی لینے میں بے چینی ہو رہی ہے تو اپنے ہونٹ ہلا کر وہ دعائیں پڑھنا ہے، اور نیت کرنا ہے کہ یہ قیام ہے، اللہ اکبر، اور قیام کی دعا پڑھیے، پھر آپ نیت کیجئے لیٹے کہ ہم کو رکوع کرنا ہے، دل میں نیت کر لیجئے اور اللہ اکبر کہہ لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ ہم رکوع میں ہیں۔ اب آپ رکوع کی دعا پڑھیے، پھر وہیں لیٹے کہیے سمع اللہ لمن حمدہ، اور دل میں یہ خیال کیجئے کہ ہم رکوع کے بعد کھڑے ہیں، دعا پڑھیے اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کے بعد آپ دعا نیت کیجئے ہم سجدے میں جا رہے ہیں، اور لیٹے کہیے اللہ اکبر۔ اب آپ سجدے کی دعا پڑھیے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا سبحان ربی الاعلی۔ آپ پڑھیے، پڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں پڑھنا ہے میرے بھائیو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مریم پر جب لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی کہ بغیر باپ کے تو نے بیٹا کیسے پیدا کر دیا، بغیر شوہر کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا، اور اس عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، اور حضرت مریم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کتنا کہے گی کہ اللہ کا حکم تھا، یہ بیٹا اللہ کی طرف سے ملا، لیکن کون اس بات کو مانتا؟ دنیا کا اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اصول اسی نے بنایا ہے، یہ قانون اللہ ہی کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ آنے میں ایک عجیب بات تو ہوگا اور الٹے سیدھے تانے سننا پڑے، اور لاسٹ میں حضرت مریم نے اپنے 3 دن کے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بچے سے پوچھ لو، یہ کہاں سے آیا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، اسی سے پوچھ لو، یہی تو پیدا ہوا ہے میرے پیٹ سے، کس کس کو میں صفائی دوں، کس کس کو میں بتانے جاؤں۔ اور میرے بھائیو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں خاموشی بہتر ہوتی ہے، ہر کسی کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا کوئی ایک آدمی ہے جس سے پوری دنیا مطمئن ہو، جس سے سب لوگ متفق ہوں اور جس کا وروध نہ ہو، جس کی مخالفت نہ ہو؟ دنیا میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس سے پوری دنیا اتفاق کرتی ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ سب کو نہیں سمجھا پائیں گے۔ لوگوں نے کہا واہ مریم، جب تیرے اوپر بات آئی تو کہا بچے سے پوچھ لو، یہ چھوٹے سے بچے سے میں کیا پوچھوں، یہ 3 دن کے لڑکے سے کیا پوچھوں، جو ابھی تیرا دودھ پیتا ہے، اس دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھوں، یہ کیا بولے گا، یہ کیا جواب دے گا، تم بتاؤ یہ بیٹا کہاں سے آیا، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے۔ کہا پھر مجھ سے پوچھ رہے ہو، اس سے پوچھ لو، اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا واہ مریم، اس سے پوچھو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قرآن پڑھیے، اس بچے سے میں کیا پوچھوں جو ابھی پالنے میں جھولے میں جھول رہا ہے، جو تیری پستان کا دودھ پیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا بولے گا، یہ کیا جواب دے گا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا جو ابھی جھولے میں جھول رہا ہے، گہوارے میں پڑا ہوا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، جس کے جھولے کو جھونکا دیا جاتا ہے تب وہ چلتا ہے، جو اپنے سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، جھول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اس بچے سے ہم کیا پوچھیں گے اور وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا۔ لوگوں نے کہا، جیسی لوگوں نے یہ جملہ کہا وہاں اسماعیل علیہ السلام بول پڑے، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، وہی عیسیٰ جو ابھی 3 دن کے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز ابھی ان کو نہیں دی جا رہی ہے، پالنے میں جھول رہے، گہوارے میں پڑے ہوئے، وہاں سے آواز دیتے ہیں، بولتے ہیں، اللہ نے ان کو
उसी झूले से, उसी पालने से बोलते हैं इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल किताब वजालनी नबियन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। वो छोटा सा 3 साल का बच्चा भी देखिए नमाज का कैसा एतराफ कर रहा है। आए मेरी कौम के लोगों, मेरी माँ पर तोहमत और इल्जाम लगाने वालों, मेरी माँ गलत नहीं है, मेरी माँ गलत नहीं है। उसने बगैर बाप के बगैर शौहर के पैदा किया है। अगर मुझे तो इसमें अल्लाह का हुक्म है, मेरी माँ का कोई दखल नहीं है। इन्नी अब्दुल्लाह, ओ मेरी कौम के लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है। यानी जब मैं बड़ा होऊंगा और नबी बनूंगा तो मुझे अल्लाह किताब देगा, इंजील से नवाजेगा। अतानी अल किताब, मैं अल्लाह के पास से किताब लेकर आया हूँ। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजालनी मुबारकन, और मुझे बाबरकत बनाकर भेजा है। जहां भी मैं रहूंगा मेरी जात से बरकत होगी। ऐनमा कुन्तु, जिस जगह पर भी मैं हूँ मेरी जात से लोगों को बरकत पहुंचेगी। व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं, नमाज कायम करता रहूं और ज़कात देता रहूं। मेरे भाइयों, नमाज ऐसी इबादत है जो 3 दिन का बच्चा भी पालने में झूले के अंदर झूल कर नमाज का एतराफ कर रहा है, और इतनी बड़ी इबादत का एतराफ कर रहा है कि मेरे रब ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और ज़कात देने का हुक्म दिया है। मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक। जिंदगी की आखिरी सांस तक ये नमाज माफ नहीं। हजरत उमर फारूक का पेट फट जाता है। अबू लूलू ने नेजा मारा, फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। वो मिंबर के पास कंबल ओढ़कर छिपा हुआ था, और जैसे हजरत उमर ने कहा अल्लाहू अकबर, अबू लूलू ने नेजा मार दिया, पेट में दाखिल कर दिया। उसने निकाला तो पेट फट गया, खून बहने लगा तो हजरत उमर बेहोश होकर गिर पड़े। अबू लूलू भागने लगा। एक सहाबी ने नमाज तोड़कर उसके ऊपर अपना कंबल फेंक दिया। सर्दियों के दिन में नमाज पढ़ी जा रही थी, तो जो कंबल, जो हल्का कंबल होता है, वो ओढ़ के आए थे। एक सहाबी ने उसके ऊपर कंबल फेंक दिया। जब कंबल फेंका तो उसका पैर उस कंबल में उलझ गया और वो गिर गया, वो पकड़ा गया। अब उसको मालूम हो गया कि हजरत उमर फारूक तो बचेंगे नहीं और मुझे भी मार डाला जाएगा, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसने वही खंजर जो हजरत उमर फारूक को मारा था, जिसमें जहर बुझा हुआ था, उसने वही खंजर अपने पेट में मार कर अपने आप को हलाक कर लिया। वही फिरोज, वही अबू लूलू नाम का शख्स वहीं पर मर जाता है। हजरत उमर फारूक को घर पे लाया जाता है, डॉक्टरों को, हकीमों को, तबीबों को बुलाया जाता है। उस जमाने के हकीमों ने उनका जो इलाज बताया वो ये था, शहद पिलाओ। जब हजरत उमर को शहद पिलाया जा रहा था, मुंह से शहद पीते थे लेकिन पेट के रास्ते से वो बाहर निकल जाता था। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि जल्दी से टाँके आगे लगा दिए जाएं, अल्ट्रासाउंड या एक्सरा करके पेट का हाल मालूम कर लिया जाए कि क्या है, कौन सी रग फट गई है, कौन सी आंख फट गई है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। दूध पिलाया जा रहा है, दूध पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता है। जो चीज भी उनको खिलाई पिलाई जा रही है वो पेट के रास्ते से बाहर निकल जाती है। इसी बीच में एक सहाबी बोल उठे, अय अमीरुल मोमिनीन, आप नमाज कैसे पढ़ेंगे इस हाल में? अभी आपने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाहू अकबर कहकर नियत ही बांधे हुए थे कि आपको नेजा मार दिया गया और आप बेहोश हो गए। अभी तो आपकी दोनों रकातें बाकी है। हजरत उमर ने इस हाल में पानी मंगाया, वुजू बनाया, पेट पर कपड़ा बांधा ताकि खून अगर बहेगा तो इसी कपड़े में आ जाए, और खड़े होकर उन्होंने नमाज अदा की। कहा इस हाल में बैठ के नमाज पढ़ लो, लेट के भी पढ़ सकते हो। हजरत उमर फारूक ने कहा नहीं, अभी मेरे अंदर खड़े होने की ताकत है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। आपने वो दोनों
کنڈیشن ہو جائے, کسی کی ایسی حالت ہو جائے کہ کھانا بھی پیٹ سے نکلنے لگے, پانی پیے تو پیٹ سے نکلنے لگے, شہد پیے تو پیٹ سے نکلنے لگے, کوئی بھی چیز اگر کھائے اور پیٹ سے نکلنے لگے, لیکن اگر اس کو ہوش ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. اگر اس حال میں بھی کوئی نماز چھوڑ دے, ایسی پوزیشن میں بھی اگر کوئی نماز ترک کر دے, تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, تو اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. اس کنڈیشن میں اگر نماز چھوڑ دے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے, کوئی بھاگ نہیں ہے, یعنی وہ مسلمان نہیں ہے. کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, اس حال میں بھی اگر چھوڑ دے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے. اور جو ہٹا کھٹا تندرست موٹا تازہ ہو کر چھوڑ دے وہ اسلام میں ہوگا. اسی لیے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, ایک عورت نے سوال کیا تھا سعودیہ کے مفتی سے, ایک عورت نے, کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا, بے نمازی ہے, میں اس کے ساتھ رہوں یا نہیں رہوں؟ کیا بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا میرا جائز ہے کہ ناجائز؟ سعودی کے مفتی کا فتویٰ آتا ہے, میری بہن اپنے شوہر کو سمجھاؤ, اس کو نماز کی دعوت دو, بار بار اس کو نماز کے لیے کہتی رہو, سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے. اس عورت کے پاس جواب آیا, اس نے پھر سوال کیا, امام محترم, عالم صاحب, شیخ صاحب, کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں جاتی کہ میں اپنے شوہر کو سمجھاتی نہیں ہوں, سمجھا کر تھک چکی ہوں, پوری 2 سال شادی کے بعد گزر چکی ہیں, اور 2 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ میں نے اس کو نہ سمجھایا ہو, میں نے اس کا خیال نہ کیا ہو. میں اس کو ہر رات بھی سمجھاتی ہوں, دن میں بھی سمجھاتی ہوں, کھانا کھانے آتا تب بھی میں نماز کی طرف اس کو دعوت دیتی ہوں, لیکن اس کے اوپر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. اب بتائیے, اتنا سمجھانے کے بعد, 2 سال تک مسلسل سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں مانا, نماز نہیں پڑھتا, اب میرا اس کے ساتھ رہنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اب یہاں سے فتویٰ آتا ہے, ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ تمہارا 1 منٹ بھی رہنا حرام ہے. تم ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو, تم اس سے الگ ہو جاؤ, تم اس سے علیحدگی پیدا کر لو. یہاں سے پھر اس نے سوال کیا اس فتوے کو پڑھنے کے بعد, شیخ محترم آپ کہہ رہے ہیں الگ ہو جاؤ, میں اس سے کیسے الگ ہو سکتی ہوں؟ وہ مجھے طلاق دینے کے لیے تیار نہیں. 2 سال تک جب اس نے نماز نہیں پڑھی تو میں نے اس سے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تمہارے اندر اور کوئی کمی نہیں ہے, صرف سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو, اور یہ کمی مجھے سب سے زیادہ کھلتی ہے. میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی, مجھے طلاق دو. میرا شوہر مجھے طلاق بھی نہیں دیتا ہے. اب بتائیے کہ الگ ہونے کی کیا شکل ہے؟ وہ مجھے طلاق بھی تو نہیں دیتا ہے, اب میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں, کیسے الگ ہو جاؤں؟ ہمیں کوئی راستہ بتائیے. وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں. یہاں سے پھر فتوے کا جواب جاتا ہے, میری بہن تمہیں طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ بے نمازی کافر ہے, اور بے نمازی کے نکاح میں مومنہ عورت کو رہنا ہی نہیں ہے. جب اس نے نماز چھوڑ دی تو عہد و پیمان اور نکاح اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے, نکاح اپنے آپ فسخ ہو جاتا ہے. میری بہن تمہیں طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہارا شوہر بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے, اور جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کسی کافر مرد کے ساتھ تمہیں رہنا جائز بھی نہیں ہے. بس تم ایک عدت گزارو, یعنی ایک پیریڈ کا انتظار کرو. جب تمہیں پیریڈ آ جائے, مہینہ آ جائے پیریڈ, اور اس سے تم پاک ہو جاؤ, نہا لو, دھل لو, صاف ہو جاؤ, اس کے بعد تم کسی دیندار لڑکے کے ساتھ, دیندار شخص کے ساتھ تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو. تمہیں تمہارے شوہر کے طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. نکاح تو اپنے آپ فسخ ہو گیا ہے, نکاح تو اپنے آپ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ تمہارا شوہر بے نمازی ہے, اور بے نمازی شوہر کے ساتھ کسی مومنہ اور کسی پاک دامن اور نیک عورت کا رہنا جائز نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس فتوے کو سن رہے ہیں آپ, غور کریں کتنے لوگ بے نمازی ہیں اور وہ اپنی نمازی عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں, اور کتنی نمازی عورتیں ایسی ہیں بیچاری جو برداشت کی ہوئی ہیں, میرے بھائیوں, اپنے بے نمازی شوہروں کو اب وہ اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتے کہ بچے کہاں جائیں گے,
لیکن بے نمازی شوہر کے ساتھ عورت کا رہنا 1 منٹ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہ ہے نماز کا معاملہ. جو مسئلے و مسائل آپ کو اس جمعے کے خطبے میں مل جاتے ہیں میرے بھائیوں، آپ لاکھوں روپے خرچ کرا کے جو جلسہ کرائیں گے اس میں آپ کو یہ سب چیزیں نہیں مل پائیں گی. اس لیے ان چیزوں کو غنیمت جانو اور کوشش کرو کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آیت تو میں نے یہ پڑھی تھی کہ اس پہ بولوں گا، لیکن اس پر ایک جملہ نہیں بول پایا، ایک لفظ بھی میں اس پہ نہیں بول پایا، اور دوسری طرف ہی باتیں نکل کے وقت پورا ہو گیا. 1:10 ہو گئے ہیں، 8 منٹ. میرے پیارے ساتھیوں، جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گا آپ سے کہ ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں رائج کیجیے اور عبادت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے. عبادت وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، عبادت وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے طریقے پر کی جائے. عبادت وہ ہے جو شریعت کے طریقے پر کی جائے. عبادت وہ ہے. یاد رکھیے گا، اب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، بہت سی چیزیں اپنی طرف سے لوگ داخل کریں گے. کبھی افطاری کی دعا، کبھی اس میں عجیب عجیب طریقے سے لوگ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. کچھ نہیں، افطاری کی صرف ایک ہی دعا ہے اور صحیح حدیث سے بسم اللہ کہہ کر آپ افطار کریں، اور افطار کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. بعض محققین کہتے ہیں کہ افطاری کی دعا یہی ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ افطاری کی دعا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ افطاری کریں بسم اللہ کہہ کے، بسم اللہ، اور جب پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، افطاری کر لیں، اس کے بعد ترجمے سے یہی پتہ چلتا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور میرا اجر ثواب اللہ کے رجسٹر میں درج ہو گیا. تو یہ ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ افطار کے بعد ہی تو کہا جائے گا ذهب الظمأ، پیاس مٹ گئی. ابھی مٹی ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ذهب الظمأ. افطار سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں: ذهب الظمأ، پیاس مٹ گئی. ابھی تو مٹی نہیں ہے، ابھی تو آپ نے پانی پیا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کیسے جائز کہ پیاس مٹ گئی؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے محققین علماء نے لکھا ہے کہ پہلے یہ دعا پڑھو: بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. اب آپ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، جتنا شریعت میں آیا اتنا. وضو بناؤ تو بسم اللہ، بس وضو بنانے بیٹھو بسم اللہ، بس کھانا کھانے بیٹھو بسم اللہ. پوری دعا نہیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، ہے ہی نہیں وہ ثابت. جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اللہ کا نام لو، بس اتنا ہی ہے حدیث میں، اور اللہ کا نام بسم اللہ میں آ گیا، بسم اللہ بس آ گیا. اس میں یہ نہیں آیا اللہ رحمان اور رحیم کا نام لو، بس اتنا آیا کہ جو بھی کام شروع کرو تو اللہ کا نام لو، تو بسم اللہ. اور اسی لیے دیکھ لیجئے بہت سی جگہوں سے رحمان رحیم ہٹا دیا گیا ہے. آپ قربانی کے جانور پر جب چھری چلاتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر. اب آپ کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو بنانے میں اگر ہم پوری پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وضو بنائیں، کھانا کھائیں تو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانا کھائیں پورا پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ عبادت وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، عبادت وہ ہے جو نبی نے بتائی ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیں تو حرج کیا؟ اچھی چیز تو ہے. تو میں کہتا ہوں قربانی کے جانور پر چھری چلاتے وقت ہم پوری دعا پڑھ لیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، یہ کہہ کر چھری چلائیں. آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہاں جانور پر چھری چلا رہے ہیں، وہاں رحم ہے ہی نہیں. وہاں رحمان اور رحیم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں تو آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں. جب ذبح کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پر رحمان اور رحیم پڑھیں گے میرے بھائیوں، وہاں رحم ہے ہی نہیں. دیکھنے والا کہے گا وہاں صاحب رحمان اور رحیم بھی کہہ رہے ہیں اور رحم ہے ہی نہیں. یہاں تو آپ جانور کی گلے میں چھری چلا رہے ہیں، رحم کہاں ہے؟ یہاں تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو آپ مان رہے ہیں اور نبی اکرم کا. تو اس لیے میرے بھائیوں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، وضو بناتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ. اور اس کے بعد
وقلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اتنا سا جملہ یاد نہیں ہو سکتا ہمیں افطاری کے بعد پڑھنے کے لیے؟ میرے بھائیو دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں نبی اکرم کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دے اور ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا